السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مینیجنگ دی پروسیس آف کیئر ڈیلیوری۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفائن ڈائریکٹنگ، ڈسکرائب دی نیچر اور دی ڈائریکٹنگ فنکشن آف نرسنگ مینجمنٹ ود ریلیٹڈ ٹو دی فزیکل ایکٹ آف ڈائریکٹنگ، ڈفرینشیٹ بٹوین کنٹینٹ ایگزوجینس تھیوریز آف موٹیویشن اینڈ پروسیس اینڈوجینس تھیوری آف موٹیویشن. Describe the Maslow hierarchy of need. Describe nurse dissatisfaction as it relates to productivity and the nurse's role as a knowledge worker. Describe nurse satisfaction as it relates to applications of behavior science. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈائریکٹنگ سے۔ ڈائریکٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹنگ refers to a process or technique of instructing, guiding, inspiring, counseling, overseeing, and leading people towards the accomplishment of organizational goals. ڈائریکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنی ٹیم کو رہنمائی دینا، گائیڈ کرنا، انہیں موٹیویٹ کرنا اور ان کو اس طرح لیڈ کرنا کہ نرسنگ گول کمپلیٹ ہو جائیں۔ ڈائریکٹنگ and nursing management. It's a physical act of nursing management, the interpersonal process by which nursing personnel accomplish the objectives of nursing. Directing is the process of applying the management plans to accomplish nursing goals. It is the process by which nursing personnel are inspired or motivated to accomplish work. ڈائریکٹنگ نرسنگ مینجمنٹ کا فزیکل ایکٹ یعنی ڈے ٹو ڈے ایکشنز جس میں نرس مینیجر اپنی ٹیم کو چلانا، گائیڈ کرتا ہے اور سپروائز کرتا ہے، یہ ایک انٹرپرسنل پروسیس ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان چلنے والا پروسیس۔ اس کا کام ہوتا ہے نرسنگ سٹاف کو کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا، گائیڈ کرنا، سپروائز کرنا تاکہ اکمپلش دی آبجیکٹیوز کمپلیٹ ہو جائیں، یعنی گولز کمپلیٹ ہو جائیں، اچیو ہو جائیں۔ مینیجر پلانس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہے ڈائریکٹنگ کے ذریعے۔ ایلیمنٹس آف ڈائریکٹنگ آر embodied in supervision of nursing personnel. First, supervision, leadership, motivation, communication. 4 ایلیمنٹس ہیں۔ ڈائریکٹنگ کے میجر ایلیمنٹس ہیں۔ سپرویژن میں نگرانی آ جاتی ہے، لیڈرشپ میں رہنمائی آ جاتی ہے، موٹیویشن میں حوصلہ افزائی آ جاتی ہے، کمیونیکیشن رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ Ways for nurse to manager to successfully delegate. ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کام دوسروں کو اسائن کرنا لیکن صحیح طرح۔ نرس مینیجر کامیابی کے ساتھ ڈیلیگیشن ٹپس اس کی یہ ہیں کس طریقے سے وہ کام کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آتا ہے اسیس دی ٹاسک۔ ٹاسک کو سمجھو کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ، نو ٹیم ممبر اسکلس، کون کس چیز میں ایکسپرٹ ہے۔ تھرڈ، کمیونیکیٹ کلیئرلی، ہدایات صاف اور سمپل ہونی چاہیے۔ انشور کریں انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ آیا یا نہیں اس چیز کو کنفرم کریں۔ پرووائڈ ریسورسز اینڈ سپورٹ، ٹولز، مٹیریل، ٹائم سب پرووائڈ کرو۔ مانیٹر پروگریس، دیکھتے رہو کام صحیح چل رہا ہے یا نہیں۔ انکریج اکاؤنٹیبلٹی، ہر پرسن رسپانسبل ہو۔ آفر فیڈ بیک اینڈ ریکوگنیشن، صحیح کام کو اپریشیٹ کرو۔ ایویلویٹ آؤٹ کمز، اینڈ میں رزلٹ چیک کرو۔ وہ ٹپس جو کہ نرس مینیجر کامیابی کے ساتھ ڈیلیگیشن کرتا ہے۔ ٹیکنیکس فار ڈیلیگیٹنگ،
کون کون سی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے ڈیلیگیشن میں؟ سیٹ کلیئر ایکسپیکٹیشنس، کام کو بالکل واضح بنا دو. چوز دی رائٹ پرسن، صحیح بندہ صحیح کام. 5 رائٹس ہیں ڈیلیگیشن کے. فرسٹ آتا ہے رائٹ ٹاسک، صحیح کام. سرکمسٹینس، صحیح سچویشن. پرسن، صحیح انسان. ڈائریکشن اینڈ یا کمیونیکیشن، صحیح انسٹرکشن. سپرویژن یا ایویلویشن، صحیح نگرانی. تو یہ کیا ہے؟ ڈیلیگیشنس کے 5 رائٹس ہیں. صحیح کام، صحیح سچویشن، صحیح انسان، صحیح انسٹرکشن، صحیح نگرانی. پرووائڈ نیسیسری ٹریننگ، یعنی جو ضروری ٹریننگ ہے وہ پرووائڈ کی جائے. امپاور اینڈ ٹرسٹ، جس پہ بھروسہ ہو اور پاور کے ساتھ کام کروائیں. کمیونیکیٹ افیکٹیولی، یعنی کیا کام ہوا ہے اور کیا کام نہیں ہوا کمیونیکیٹ کریں. مانیٹر وداؤٹ مائکرو مینیجنگ، یعنی آپ مانیٹر کریں لیکن اتنا مائکرو مینیجنگ نہ کریں. انکوریج پرابلم سولونگ، یعنی جو مسئلہ ہوا اس کو سولو کریں. گیو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، یعنی آپ فیڈ بیک پازیٹیو وے میں دیں کہ جس سے حوصلہ افزائی ہو. ریکوگنائز اینڈ ریوارڈ ایفرٹس، جب بھی کوئی اچھا کام کریں اس کو اپریسیشن کریں اور ریوارڈ بھی سیٹ کریں. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، a systematic approach to improving organizational effectiveness through planned change. Organizational development allows the organization to be managed against goals and for results. OD ایک پلانڈ اور سسٹمیٹک طریقہ ہے جس سے آرگنائزیشن کو بہتر بنایا جاتا ہے. OD کے لیے مینیجر سکلز ہونی چاہیے، جس میں مینجمنٹ سکلز فار OD. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ایک ایسا منصوبہ اور سوچا سمجھا عمل ہے جس کا مقصد کسی بھی آرگنائزیشن کو بہتر سے بہتر بنانا ہوتا ہے. یہ صرف تبدیلی نہیں لاتا بلکہ ایسی سوچی سمجھی تبدیلی لاتا ہے جس سے آرگنائزیشن زیادہ محفوظ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، کام بہت اچھا ہوتا ہے، رزلٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ٹیم زیادہ خوش اور پروڈکٹیو ہوتی ہے. اس کی سکلز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے انٹرپرسنل کمپیٹنس. یہ صلاحیت مینیجر کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اچھا رابطہ رکھے، اچھی بات چیت کرے، جذبات کو ان کو سمجھے، کانفلکٹ کو آرام سے حل کریں. یہ سکل ٹیم کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے. میننگ فل گولز، OD ہمیشہ ایسے گول بناتا ہے جو کلیئر ہو، ریالٹی کے قریب ہوں، پورے کیے جا سکیں، ٹیم کو موٹیویٹ کریں. گول جتنا میننگ فل ہوگا ٹیم اتنا موٹیویٹڈ ہوگی. ہیلپ فل سسٹمز، OD ایسے سسٹم تیار کرتا ہے جو کام کو آسان بنائے، غلطیاں کم کریں، وقت بچائیں، ورک فلو اسموتھ کریں. اچیومنٹ اینڈ سیلف ایکچولائزیشن، ماحول ایسا بناتا ہے کہ ہر فرد کو کامیابی کا موقع ملے، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، وہ اپنی پرسنالٹی اور سکل کو گرو کریں. یہی وہ مقام ہے جہاں جو ہر شخص ہے اپنا بیسٹ ورژن میں آتا ہے. دیٹ از ایکچولی دی سیلف ایکچولائزیشن. اسٹریٹجک تھنکنگ، مینیجر آگے دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے خطرات کیا ہو سکتے ہیں، مواقع کون سے ہیں، جو آرگنائزیشن ہے مستقبل میں کہاں کھڑا ہوگا، یعنی فیوچر کو دیکھ کے آج کا ڈیسیژن لینا. ڈیسیژن میکنگ، وقت پر، حکمت سے، انفارمیشن کی بیس پر اور انصاف سے کیا جانے والا فیصلہ. یہ مینیجر کا ہر فیصلہ آرگنائزیشن کی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے. پرابلم سولونگ،
مسائل کو چھپایا نہیں جاتا، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے، بہترین حل نکالا جاتا ہے۔ ٹیم بلڈنگ، جھگڑوں کو روکا نہیں جاتا، سمجھداری سے، انصاف سے اور کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو سولو کیا جاتا ہے۔ کانفلکٹ کو صحیح ہینڈل کرنا آرگنائزیشن کا ایٹماسفیئر سیف بناتا ہے۔ کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ کو صحیح طرح ہینڈل کرنے سے آرگنائزیشن کا ایٹماسفیئر سیف بناتا ہے۔ موٹیویشنل تھیوریز، موٹیویشنل تھیوریز سیک ٹو ایکسپلین what drives individuals to initiate, direct, and sustain behavior towards achieving certain goals. They explore the underlying needs, desires, and incentives that influence these behaviors, and how external and internal factors interact to motivate individuals in different contexts. موٹیویشنل تھیوریز یہ بتاتی ہیں کہ آخر ایک انسان کو کام کرنے، مقصد حاصل کرنے اور محنت جاری رکھنے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے۔ یہ تھیوریز انسان کی اندرونی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے جو ایکسٹرنل سورسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، سب کو اسٹڈی کرتی ہیں۔ موٹیویشنل تھیوریز یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کہ لوگ کیوں محنت کرتے ہیں، کب موٹیویٹ ہوتے ہیں، کب بالکل ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، کیسے ان کی پرفارمنس بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اگزامپل ہے میسلو ہیرارکی آف نیڈس۔ انسان 5 ضروریات سے چلتا ہے۔ ایک اس کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے، پھر حفاظت، تعلقات، عزت، خود کو مکمل کرنا۔ جب ایک ضرورت پوری ہوتی ہے انسان اگلی سطح پر چلا جاتا ہے۔ ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری، ہرزبرگ کے مطابق 2 چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہائیجین فیکٹرز جو ڈس سیٹسفیکشن کو روکتے ہیں، موٹیویٹرز جو موٹیویشن بڑھائیں، جیسے ریکوگنیشن ہوگی، اچیومنٹ ہوگی، گروتھ ہوگی۔ تو یعنی سیلری بڑھاؤ تو انسان ناراض نہیں ہوگا، لیکن موٹیویٹ تب ہوگا جب اس کو گروتھ ملے گی۔ تو یہی ہے ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری۔ ایکسپیکٹینسی تھیوری، انسان تب موٹیویٹ ہوتا ہے جب اسے لگے کام محنت کا فائدہ ملے گا، یعنی بہت کم محنت بھی کرو گے تب بھی فائدہ ملے گا، آؤٹ کم ویلیویبل ہوں گے، ریوارڈ ملنے کے چانس اسٹرانگ ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایکسپیکٹینسی تھیوری ہے۔ سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری، موٹیویشن 3 چیزوں سے آتی ہے، آٹونومی، کمپیٹنس اور تعلقات سے، ریلیٹ ہونے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری۔ موٹیویشن 3 چیزوں سے آتی ہے۔ گول سیٹنگ تھیوری، یعنی اسمارٹ گول ہو، کلیئر، اسپیسیفک، ریئلسٹک گول پرفارمنس بڑھاتے ہیں۔ ایکویٹی تھیوری، انسان تب موٹیویٹ ہوتا ہے جب اسے لگے کہ مجھے اتنا ہی مل رہا ہے جتنی میری محنت ہے، یعنی فیئرنیس ہوگا تو موٹیویشن ہوگی، انجسٹس ہوگا تو ڈس سیٹسفیکشن ہوگی۔ میسلوز ہیرارکی آف نیڈس، میسلو hierarchy of needs is a motivational theory in psychology proposed by Abraham Maslow in 1943. It suggests that human needs are organized in 5-tier hierarchy, often depicted as a pyramid, with the most fundamental needs at the bottom. ابراہیم میسلو نے 1943 میں ایک نظریہ دیا کہ انسان کی ضروریات 5 درجوں میں ترتیب پائی جاتی ہے، 5 درجے ہیں اس کے۔ یہ درجات اکثر پیرامڈ کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں۔ نیچے والی ضروریات سب سے بنیادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیرامڈ کی شکل دکھائی جاتی ہے۔ نیچے والی ضروریات سب سے بنیادی اور اوپر والی سب سے اعلیٰ کہلاتی ہے۔ سادہ جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف بڑھتا ہے۔
Maslow hierarchy of needs. The 5 levels of hierarchy from bottom most basic to top most advanced are physiological needs. یہ وہ ضروریات ہیں جو زندگی بچانے کے لیے لازمی ہے. اگر یہ پوری نہ ہو تو انسان کسی اور چیز کے بارے میں سوچے ہی نہ. اگزامپل: ہوا، پانی، خوراک، رہائش، گرمائش، کپڑے، نیند، نسل بڑھانا یا ریپروڈکشن. فزیولوجیکل نیڈس یہ وہ تقاضے ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ فطری، بنیادی اور سب سے پہلی ضروریات ہے. سیفٹی نیڈس جیسے ہی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسان کو اپنی حفاظت، مالی استحکام اور ذہنی سکون کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے پرسنل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جاب سٹیبلٹی، سیونگ، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اینڈ پروٹیکشن فرام ہارم. انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی محفوظ، مستقبل واضح اور ماحول خطرات سے پاک ہو. لو اینڈ بلونگنگ نیڈس. سوشل نیڈس انسان فطری طور پر تنہائی نہیں چاہتا. جب بنیادی اور حفاظتی ضروریات پوری ہو جائیں تو انسان رشتے، محبت اور تعلقات ڈھونڈنے لگتا ہے. مثالیں: دوستی ہو گئی، انٹیمیسی یعنی محبت اور احساس، افیکشن چاہیے ہوتی ہے. ٹرسٹ، اعتماد، ایکسیپٹنس، قبولیت. ریسیونگ اینڈ گیونگ افیکشن اینڈ لو اینڈ بینگ پارٹ آف اے گروپ، فیملی، فرینڈس، ورک ٹیم. انسان کو محبت، خاندانی تعلقات، دوستی اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تعلقات انسان کی روحانی بھوک ہے. اسٹیم نیڈس. This level involves the need for respect and recognition. اس مرحلے میں انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں، اس کی قابلیت کا اعتراف کریں، اسے مقام اور عزت ملے، خود کو قابل اور مضبوط محسوس کرے. مثالیں: سیلف اسٹیم، خود اعتمادی. ڈگنیٹی، خودداری. مسٹری، انڈیپینڈنس، مہارت میں برتری. انڈیپینڈنس یعنی کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. سیلف کانفیڈنس اینڈ دی ڈیزائر فار ریپوٹیشن اور رسپیکٹ فرام ادرس. اسٹیٹس، پریسٹیج، ریکوگنیشن. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو ثابت کرنے اور دوسروں کی نظر میں قابل بننے کی کوشش کرتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن نیڈس یہ سب سے بلند ترین سطح ہے. یہاں انسان اپنی زندگی کے اکثر مقصد کو پانے لگتا ہے. یہ گروتھ، کریٹیوٹی اور فل پوٹینشیل کی اچیومنٹ ہوتی ہے، جیسے پرسوئنگ پرسنل گروتھ، ذاتی ترقی کی. پیک ایکسپیرینسز، اچیونگ ونس ٹیلنٹ اینڈ ایبلٹیز اینڈ سیکنگ پرسنل میننگ. ذاتی ترقی، اپنے اندر کو ٹیلنٹ کو نکھارنا. پیک ایکسپیرینس یعنی اعلیٰ تجربات، زندگی میں گہرا معنی اپنے لیے تلاش کرنا اور بہترین صلاحیتوں تک پہنچنا. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، اپنی صلاحیتوں، مقصد اور اصل قدر کو پہچان کر بہترین انسان بنتا ہے. جب تک انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو، وہ آگے کی اعلیٰ ضروریات کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا. یہی ہے میسلوز ہیرارکی آف نیڈس. میسلو ہیرارکی آف نیڈس. میسلو نے اپنی ہیرارکی کو 2 بڑے حصے میں تقسیم کیا: ڈیفیشنسی نیڈس، ڈی نیڈس. یہ نیچے کی 4 جو لیولز ہیں نا، انہیں کہتے ہیں ڈیفیشنسی نیڈس یا ڈی نیڈس، جس میں فزیولوجیکل، سیفٹی، لو اینڈ یا بلونگنگ اینڈ اسٹیم نیڈس آتے ہیں. یہ کیوں ڈی نیڈس کہلاتی ہیں؟ کیونکہ یہ ضروریات
کمی کے احساس سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جب انسان کے اندر بھوک ہو، پیاس ہو، سیکیورٹی نہ ہو، رشتوں کی کمی نہ ہو، کیونکہ یہ ضروریات کمی کے احساس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جب انسان کے اندر بھوک ہو، پیاس ہو، سیکیورٹی نہ ہو، رشتوں کی کمی ہو، عزت کی کمی ہو، تو یہ کمی انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ متحد ہو کر محنت کرے اور ان ضروریات کو پورا کرے۔ ان شارٹ آپ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ضروریات پوری نہ ہو، انسان کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے جو اسے کام کرنے اور جدوجہد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ دوسری نیڈ آتی ہے گروتھ نیڈ، بی نیڈ اور بینگ نیڈس۔ یہ میسلو کا سب سے اعلیٰ اور آخری لیول ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن، یہ وہ ضروریات ہے جو کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اندرونی خواہش، ترقی اور اپنے اصل مقصد تک پہنچنے کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ گروتھ نیڈ کی خاص بات یہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنی پوری ہوتی ہے انسان اتنا ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ موٹیویشن کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں سے کہیں کہ انسان کو اپنے بہترین ورژن تک لے جانے کی اندرونی پکار سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ تو یہ تھا میسلو ہیرارکی آف نیڈس کمپلیٹلی۔ نرس dissatisfaction and its impact on productivity. Nurse dissatisfaction refers to a state of discontent among nurses due to various workplace challenges negatively impacting their morale, productivity, and patient care quality. نرس ڈسسیٹسفیکشن کا مطلب ہے کہ نرس اپنے کام، ماحول یا حالات سے ناخوش ہے، غیر مطمئن ہے۔ یہ بے اطمینانی عموماً ان وجوہات سے پیدا ہوتی ہے: بہت زیادہ کام، کم عملہ ہو یعنی لوگ کم ہوں، سپورٹ کی کمی ہو، خراب مینجمنٹ ہو، ماحول غیر محفوظ ہو، تنخواہ کم ہو، سیلری کم ہو، اپریسیشن نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ حالات نرس کے موریل کو کم کرتی ہے، انرجی کو ختم کر دیتی ہے، ذمہ داری سے کام کرنے کی ہمت کو ختم کر دیتی ہیں اور پیشنٹ کیئر کا معیار خراب کر دیتی ہیں۔ امپیکٹ آف نرس ڈسسیٹسفیکشن آن پروڈکٹیوٹی: برن آؤٹ اینڈ اسٹریس، مسلسل تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، جذباتی تھکن جس سے نرس کے پاس پیشنٹ کیئر کے لیے انرجی نہیں بچتی۔ سٹاف شارٹیجز، نرسز یا تو ریزائن کر دیتی ہیں یا ایبسنٹ بڑھ جاتا ہے جس سے پیشنٹ سیفٹی متاثر ہوتی ہے۔ لیک آف سپورٹ، جب سپورٹ، گائیڈنس یا مدد نہ ملے تو کام خراب ہوتا ہے اور غلطیاں بڑھتی ہیں۔ پور ورک انوائرمنٹ، زہریلا ماحول، کمیونیکیشن کی کمی، کنفلکٹ سب پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ لو جاب سیٹسفیکشن، جب دل اور دماغ کام سے مطمئن نہ ہو تو پرفارمنس خود بخود نیچے چلی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ نرس غیر مطمئن ہوگی اتنی ہی کم پروڈکٹیوٹی اور کم پیشنٹ سیفٹی ہوگی۔ نرس سیٹسفیکشن اینڈ دی application of behavior science. Nurse satisfaction refers to the overall fulfillment, well-being, and engagement nurses experience in their work environment. It is influenced by factors such as work conditions, job security, recognition, professional growth, and workplace relationships. نرس سیٹسفیکشن کا مطلب ہے کہ نرس خوش، مطمئن، پورے اعتماد، ایموشنل سٹیبل اور کام میں سیٹسفیکشن محسوس کر رہی ہے۔ یہ کن چیزوں سے بہتر ہوتا ہے؟ سیف ورک انوائرمنٹ سے، جاب سیکیورٹی سے، ریکوگنیشن سے اور عزت سے، پروفیشنل گروتھ سے اور اچھی کمیونیکیشن اور سپورٹیو لیڈرشپ سے اور پازیٹیو ورک پلیس
کلچر کے ساتھ، ایک اچھا کلچر انوائرمنٹ۔ بیہیویئر سائنس ان ورک پلیس کلچر۔ بیہیویئر سائنس موٹیویٹ بناتی ہے انسان کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ نرسنگ میں اس کے اہم پرنسپل یہ ہیں: پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ریکوگنائزنگ اینڈ ریوارڈنگ پرفارمنس۔ اچھی کارکردگی پر تعریف، شاباش، ریوارڈ نرس کے اندر موٹیویشن کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ، انکریجنگ ٹرسٹ، سپورٹ اینڈ انسپائریشن۔ وہ لیڈر جو انسپائر کرے، سپورٹ کرے، گائیڈ کرے، اپنی ٹیم پر بھروسہ کرے، ایسی لیڈرشپ سے نرس سیٹسفیکشن بہت بڑھتی ہے۔ سائیکولوجیکل سیفٹی، کریٹنگ این اوپن اینڈ ریسپیکٹفل ورک انوائرمنٹ۔ ایسا ماحول جہاں نرس بلا خوف اپنی رائے دے سکے، غلطی بتا سکے اور نئی چیز سیکھ سکے۔ جس جگہ، ان شارٹ کہا جائے تو جس جگہ نرس کو عزت، سپورٹ، گروتھ اور امن ملتا ہے، وہاں پیشنٹ کیئر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا مینیجنگ دی پروسیس آف کیئر ڈیلیوری۔ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔